اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سلیمان نے لمبی چوڑی دسترخوان بچھانا شروع کر دیا. بہت ہی لمبا چوڑا دسترخوان تھا. ارے ایک ایک دیگ جو تیار ہوتی تھی ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی. ایک ایک دن یہی حضرت سلیمان دعا نبی تھے پیغمبر تھے, دعا مانگی اللہ مجھے ایک کام کرنا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, پیغمبر تھے میرے پیارے نبی, کیا ہوا؟ اللہ کے سب کچھ اللہ کو معلوم. بولو اللہ کو سب کچھ. پھر بھی اللہ نے پوچھا میرے سلیمان کیا کرنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے اتنی پرمیشن دے دے, اللہ اتنی مجھے پرمیشن دے دے کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان, اس وقت دنیا میں جتنے جنات, اس وقت دنیا میں جتنے چرندے درندے پرندے, اللہ اس وقت سمندر میں بہنے والی جتنی مخلوق ہے, اللہ زمین پر رہنے والے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں, اللہ مجھے پرمیشن دے دے. میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں سب کو میدان میں جمع کرو اور سب کی دعوت کرو تاکہ قیامت میں جب سارے نبی جمع ہوں گے تو میں نبی سلیمان یہ کہوں گا اللہ میں وہ نبی تھا کہ تیرے حکم سے ایک ہی وقت پر میں نے پوری مخلوق کو دعوت میں بلایا تھا. اب حضرت سلیمان کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے کس کو بلانا ہے؟ انسان. تو اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو گے ایک میدان میں تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تیری مدد ساتھ میں رہے گی. انسانوں کا منڈپ الگ بنے گا, جناتوں کا الگ بنے گا, درندوں کا منڈپ الگ ہوگا, چرندوں کا الگ ہوگا, پرندوں کا الگ ہوگا. ارے سمندر میں بہنے والی جو مچھلیاں ہیں جو مخلوق ہے ان کے لیے الگ انتظام کیا جائے گا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری مدد سے میں بہت بڑا دسترخوان تیار کروں گا, بہت بڑا کھانا تیار کروں گا, لیکن اللہ ایک بار مجھے دعوت کرنے دے تاکہ قیامت میں بھی کہوں گا میں وہ نبی تھا جس نے ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کو کھانا. معاملہ تو بہت مشکل ہے. ہمارے یہاں پہ اگر 2-4 مہمان زیادہ آ جاوے تو میں نے بولو نا دھرمپور والے ہم کو پرابلم نہیں, بیوی کیسا پرابلم لے کر آوے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاوے. اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تو سب کی دعوت کرنا چاہ رہے, سب کی دعوت, سارے انسان, سارے جنات, سارے چرندے, سارے درندے, سارے پرندے. اللہ کی قسم سمندر میں بہنے والی کتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہوگی. ہاں اللہ نے فرمایا بہت بڑی مخلوق ہے. حضرت سلیمان نے کہا سمندر والوں کو بھی کھلانا ہے, خشکی والوں کو بھی کھلانا ہے, ارے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلانا ہے. اللہ نے فرمایا سلیمان یہ بندہ نہیں کر سکتا, یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. بولو ساتھ میں بولو نا, یہ کام کون کر سکتا؟ کھلا رہا نا اللہ, ہم کو کھلا رہا کہ نہیں کھلا رہا؟ ہاں اللہ ہی کر سکتا. یہ بندہ حضرت سلیمان نے کہا لیکن اللہ مجھے ایک مرتبہ کوشش تو کرنے دو. اللہ نے کہا جہاں تک کوشش کا معاملہ کرو, باقی صحیح بات یہ کہ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کوشش تو. اللہ نے کہا جاؤ پرمیشن ہے, کوشش کرو, جاؤ کوشش کرو. باہر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً آئے, اپنے بڑے بڑے درباریوں کو جمع کیا. آپ کے دربار میں تو بڑے بڑے جنات بھی تھے, بڑے بڑے انسان بھی تھے, بڑے بڑے اہل علم بھی تھے. سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے کہا کوشش کرنے کے لیے. تو طے کیا گیا, معلوم نہیں کتنے مہینوں کے بعد یہ دعوت طے کی گئی. اب اس کے لیے کھانا تو تیار کرنا پڑے گا, سارے انسانوں میں پیغام پہنچانے کا, سارے جناتوں میں, سارے چرندوں میں, درندوں میں, پرندوں میں. تقریباً حدیث کی کتابوں میں لکھا ایک لمبا زمانہ لیا گیا, 6-8 مہینے کا زمانہ لیا گیا کہ 6-8 مہینے تک کھانا تیار ہوگا. پھر وہ دسترخوان معلوم نہیں کتنے میلوں کا وہ دسترخوان ہوگا اور کتنے منڈپ ہوں گے اور کتنی جگہ پر کھمبے لگے ہوں گے. وہ سارا کا سارا انتظام بولو شروع, بولو انتظام. ایسا انتظام حضرت سلیمان نے کیا, اسی مہمانی تو کوئی بھی نہیں کرا رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی دیگیں چڑھائی. ابھی میں نے دیکھا مسجد کے بعد ایک دیگ چڑھی, ہماری آنکھیں لال ہو گئی. حضرت سلیمان نے کتنی دیگیں چڑھائی ہوگی. ہاں قرآن کریم میں لکھا آپ جو دیگیں چڑھاتے تھے نا, کتنی دیگیں وہ تو نہیں لکھا, لیکن جتنی بھی دیگیں چڑھائی ہو ایک ایک دیگ ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی. بولو سبحان اللہ. اور جو بڑے بڑے برتن آتے نا جس کو بھگونے کہتے, بھگونے ایسے پھیلنے والے جو تھالے ہوتے نا, تھالے, وہ کتنے تھالے وہ اللہ بہتر جانے, لیکن ایک ایک بھگونا, ایک ایک تھالا ایک ایک حوض کے برابر ہوتا تھا. اور دسترخوان کتنا لمبا ہوگا بھائی جب برتن کا یہ حال ہے, ایک دیگ ایک پہاڑ کے برابر, ایک بھگونا ایک حوض کے برابر, جس کو قرآن کریم نے 22ویں پارے میں فرمایا. اللہ فرماتے یعملون لہ ما یشاء من
ومعاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سلیمان نے لمبی چوڑی دسترخوان بچھانا شروع کر دیا. بہت ہی لمبا چوڑا دسترخوان تھا. ارے ایک ایک دیگ جو تیار ہوتی تھی ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی, ایک ایک بھگونا ایک ایک بڑے تالاب اور حوض کے برابر ہوتا تھا. 6-8 مہینے کی مدت ہو گئی. بولو 6-8 مہینے کی مدت. کھانا تیار ہوا. حضرت سلیمان نے ایک دعا مانگی, اللہ آج کے زمانے میں تو بڑے بڑے کولر فریج ہے نا, ریفریجریٹر ہے, اس زمانے میں فریج تھے. حضرت سلیمان نے دعا مانگی, اللہ کھانا تو پکوا لیا, خراب مت ہونے دینا, خراب مت ہونے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو یہ آرڈر دیا کہ بالکل کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے, کھانے کے اندر کوئی گرمی آنا نہیں چاہیے, کھانے کے اندر کوئی سڑنا آنا. میرے پیارو یہ صرف بولنے والی بات ہے, آپ کو صحیح بتاؤں نا, یہ صرف بولنے والی بات ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسا کتنا بڑا میدان ہوگا. میرے دوستوں ہماری عقل میں نہیں آتا. وہ ڈیگے جو پہاڑ کے برابر ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, وہ بھگونے ایک ایک تالاب کے برابر ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اور کتنا لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے. مگر میرے پیارو حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا تھا میں کوشش کروں گا. بولو کوشش کی, اور اب بس یہ طے ہو گیا کہ کل سب کو بلانا ہے. بھائی کھانا تیار ہو رہا ہے, کل بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا, کل سب کو. حضرت سلیمان بہت خوش ہے کہ کل وہ دن آئے گا ساری مخلوق میرے دسترخوان پر ہوگی, اور میں اللہ کو جا کر کہوں گا قیامت میں اللہ سارے نبی آئے مگر میں وہ نبی جس نے ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کو کھانا کھلایا تھا. بولو سبحان اللہ. اب کتنی دیر باقی ہے؟ 24 گھنٹے. کتنا وقت باقی ہے؟ 24 گھنٹے. بس کل سب کو آنا ہے اور کھانا کھانا ہے. اتنے میں تو حضرت سلیمان وہاں سے گزر رہے تھے, جو سمندر میں سے ایک مچھلی نکلی. بولو کون نکلی؟ مچھلی, چھوٹی سی مچھلی, کوئی بہت لمبی چوڑی مچھلی نہیں, ایک مچھلی نکلی, اور وہ اللہ ہی نے طاقت دی کہ سمندر میں بھی بہ رہی تھی, سمندر کے باہر نکل کر بھی زندہ تھی. اور حضرت سلیمان تو جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے. تو مچھلی نے کہنا شروع کیا, اللہ کے نبی, اللہ کے بادشاہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے محل میں جا رہا ہوں. کہا مجھے بھوک بہت لگی ہے. مچھلی نے کیا کہا؟ مجھے بھوک. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا صبر کرو, کل دسترخوان آنے والا ہے. کتنی دیر باقی ہے؟ 24 گھنٹے, یا سمجھو 12 گھنٹے باقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو سمجھا صبر کرو, 12 گھنٹے کے بعد جو دسترخوان لگے گا تو ارے انسان جنات چرندے درندے پرندے کھاتے ہوں گے, ارے سمندر کی ساری مچھلیاں کھاتی ہوگی, تو تو بھی وہاں پہ کھانا کھا لینا. تو مچھلی نے کہا نا اللہ کے نبی بہت زیادہ بھوک لگی ہے, 12 گھنٹے تک برداشت ہوا ایسا لگتا نہیں, 24 گھنٹے برداشت ہوا ایسا لگتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑے ناراض ہوئے, کہا نہیں ابھی ڈسٹرب نہیں کرو, ابھی کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا, ابھی سارا دسترخوان بچھایا جا رہا ہے, ابھی کھانے کی بات مت کرو. 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے بعد کھانا ملے گا اور سب کو ملے گا, اور جتنا کھانا اتنا ملے گا. تو مچھلی کہنے لگی اتنا بڑا دسترخوان بچھایا, ایک مچھلی کو کھلا دو گے تو کیا کم ہو جائے گا؟ ایک مچھلی کو کھلا دو گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی مانتی نہیں, تو اپنے درباریوں کو غصے میں کہا چلو کھلا 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 کھلا, یہ ضد کر رہی ہے اس کو کھلا دو, اور میں اپنے محل میں جا رہا ہوں. جب ساری تیاریاں ہو جائے تو مجھے محل میں سے حضرت سلیمان محل میں چلے گئے. کوئی بلانے ہی نہیں آ رہا ہے. حالانکہ حضرت سلیمان کا دربار کتنا بڑا دربار, جو انسانوں پہ جناتوں پہ حکومت کرے, کتنا بڑا دربار ہوگا, کوئی بلانے نہیں آ رہا. بڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے اور بڑے پریشان. حضرت سلیمان پہلے ہی غصے ہو گئے, کہا میں بیٹھا ہوں یہاں بادشاہ ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اتنا بڑا کھانے کا انتظام کیا, کوئی مجھے بلانے نہیں آتا. تو جو آئے انہوں نے کہا مچھلی کھا رہی ہے, کھانا بند ہی نہیں کر رہی ہوتی, آپ نے کہا کھلا دو, اور ہم نے کھلانا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مچھلی اب تک کھا رہی ہے, اتنے گھنٹے ہو گئے. کہا کھا رہی ہے. تو کہا کتنا کھایا؟ کہا بس تھوڑا باقی ہے. سچ بتاؤ غصہ آ رہی کہ نہیں آ رہے؟ ارے کوئی بھی ہوئے غصہ آ رہے کہ نہیں آوے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ کہنے لگا ابھی بھی کھا رہی ہے. ابھی بھی وہ کھا. اس میں پھر 2-4 کچھ لوگ آئے, آ کر کہا سلیمان بادشاہ کھانا ختم ہو گیا. اب آپ بتاؤ 6-8 مہینے کا کھانا تیار کیا, ایک ایک دیگ ایک ایک پہاڑ کے برابر, ایک ایک بھگونا ایک ایک تالاب کے برابر, کیسا کھانا, کتنا کھانا. بات حضرت سلیمان علیہ السلام کا غصہ. ارے کسی کو بھی غصہ آوے کہ نہیں آوے. اندر محل میں گئے, بڑا ڈنڈا لے کر نکلے باہر. ارے کیا کہا, مار ڈالوں گا اسے. کس کو؟ مچھلی کو. آپ بڑے غصے میں, پیچھے درباری چل رہے. اگر سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں گئے, دیکھا تو ساری دیگیں خالی, سارے بھگونے
اور ابھی تو دسترخوان بچھایا نہیں گیا، اس سے پہلے تو لوگوں نے لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں دسترخوان لپیٹ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں گئے، اس مچھلی کے پاس جا کر کہا عجب طرح کی مچھلی ہے، سارا کا سارا کھانا کھا گئی، ساری مخلوق کا کھانا کھا گئی۔ تو مچھلی نے دیکھ کر کہا ابھی تو اور بھوک لگی ہے۔ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بس ڈنڈا تو یوں اٹھایا اور یوں قریب تھا کہ جا کے اتنا زور کا مچھلی کو مارتے۔ یہ مچھلی نے کہا پہلے میری بات تو سن لو۔ ہاں، حضرت سلیمان نے کہا کیا بات سننا؟ کہا اتنے زمانے سے میرا اللہ مجھ کو کھلاتا ہے، کتنے زمانے سے میں سمندر میں رہتی ہوں، اللہ میرے کو کھلاتا ہے، کبھی اللہ نے مارنے کی دھمکی نہیں دی، کبھی اللہ نے مارنے کی دھمکی نہیں دی۔ میں نے دن کے اجالے میں کھانا مانگا، اللہ نے سمندر کے کنارے پر مجھے کھانا دے دیا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں اللہ کو پکارا، اللہ نے رات کے اندھیرے میں مجھے کھانا دیا۔ کبھی اللہ نے مجھے مارنے کو نہیں کہا۔ زندگی بھر سے اللہ کھلاتا ہے اور معلوم نہیں کتنے زمانے تک اللہ کھلائے گا، لیکن کھلانے کے بعد کبھی مارتا۔ اور آپ تو پہلی دعوت پہ مارنے کے لیے آ گئے، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں ملا، اور اوپر سے مارنے کے لیے آپ آ گئے۔ حضرت سلیمان کے سامنے وہ مچھلی کے جو آنسو کے قطرے نکلے اور ایک جملہ کہا، اللہ کے نبی بے شک تم نبی ہو، بے شک تم بادشاہ ہو، لیکن آج ایک دعوت تمہاری پوری نہ ہوئی تو تم مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ اللہ کتنے زمانے سے کھلاتا پلاتا، کبھی مجھے مارنے کے لیے نہیں کہا، کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ کھانا ختم کیوں ہو گیا، کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے اتنا کھانا کیوں کھایا۔ اے سلیمان، ایک دعوت پر تم نے مجھے تانا دیا کہ تو نے بہت کھانا کھایا، ایک دعوت پر تم مجھے ڈنڈا لے کے مارنے کے واسطے آ گئے، ایک دعوت پر تم نے کہہ دیا اتنا کوئی کھاتا ہے، اتنے سارے تانے تم نے دیا، مارنے کے واسطے آ گئے۔ وہ اللہ نے کبھی تانا بھی نہ دیا، وہ اللہ نے کبھی مارا بھی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں سمندر کے اندر اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتی، اللہ آسمان سے روزی کے پردے کھول دیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان وہ ڈنڈا لے کے واپس اپنے محل میں گئے، جو عبادت کرنے کی جگہ تھی نا، وہاں جا کے دھڑام سے سجدے میں گر گئے، بہت روئے، رو کر کہا اللہ سب سمجھ گیا، پوری مخلوق کو کھلانا تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے اقرار کر لیا، اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دیا، سجدہ کر لیا۔ ارے حضرت سلیمان رکوع کر گئے، اپنے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا اور کہا اللہ تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ساری مخلوق کو کھلانا تیرا کام ہے، اللہ میرا کام۔ میرے دوستو، اتنے بڑے بادشاہ بھی اللہ کے سامنے گھٹنے ماتھے کو، اور کیا کہہ دیا اللہ تیرا مقابلہ۔ تو میرے دوستو، حضرت سلیمان سے مقابلہ نہ ہوا، ہم دھرم پور والے اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی ہم کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے۔ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم لوگ بے شرم ہیں، اللہ سے مقابلہ۔ جبکہ میرے کو سچ بتانا، حضرت سلیمان کس پہ حکومت کرتے تھے؟ انسانوں پر۔ اور کس پہ؟ آواز نہیں آ رہی، کس پہ؟ جنات۔ ہم تو اس سے بھی ڈرتے ہیں، ہے نا۔ حضرت سلیمان اللہ کا مقابلہ کرنے گئے، ہوا؟ کرنے گئے بھی نہیں، وہ تو اللہ سے مانگ کے کوشش کر کے دعا کر کے گئے، لیکن اللہ نے بتا دیا پوری مخلوق کو کھلانا سلیمان تمہارے ہاتھ میں نہیں، ساری مخلوق کو کھلانے والا کون؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کہا اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی معبود؟ تو دھرم پور والے کیوں اللہ کا مقابلہ کرتے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں، اس سے بڑا غدار کوئی نہیں، اس سے بڑا کمینہ اور نالائق کوئی نہیں۔ یہاں بیٹھے ہوں گے، بہت خراب لگتا ہوگا کہ قاری صاحب نے میرے کو نمک حرام بولا، میں آج بھی بولتا ہوں، اللہ کی قسم سب سے بڑا نمک حرام، سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا امت کا کمینہ وہ ہے جو نماز کو جان بوجھ کے قضا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے۔ کہاں سے یہ طاقت آ گئی میرے پیاروں ہمارے اندر؟ نہیں سچ میرے کو بولو، اللہ کا مقابلہ کر سکتے تو پھر نماز کون ہمارا باپ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا نماز؟ میرے پیاروں یہاں اوٹے پہ کھڑا رہتا ہے، اذان کی آواز کان میں آتی ہے، اقامت کی آواز کان میں آتی ہے۔ ارے اللہ کی قسم میرے دوستوں، یہ دعوت تبلیغ والے بیچارے آ کے ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھتے، چل نا بھائی نماز کو چل، نماز کے بعد تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھ جانا۔ ارے میرے پیاروں، اسے جماعت والوں کو دیکھا، تبلیغ والوں کو دیکھا، دعوت والوں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، گاؤں کے علماء کو دیکھا، ارے اسے سب کو نماز پڑھتے ہوئے جاتا دیکھا۔ اس کے کان میں اذان کی آواز آئی، اس کے کان میں اقامت کی آواز آئی، مگر نہیں
نہیں گیا تو نہیں گیا. اللہ کی قسم یہ ڈائریکٹ مقابلہ کس سے کرتا ہے؟ اور یاد رکھنا جب وہ مارنے پر آئے گا نا تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا.